بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بات ابھی وہی کی وہی ہے کہ ہم نہ مانیں، ہمیں کیوں نکالا ہم نہ مانیں والی بات۔ یہی عدالتیں کرتی ہیں، جس کو چاہیں نکال دیں، جس کو چاہیں بٹھا دیں۔ اللہ ہمیں عدل و انصاف کی طرف لے جائے۔ اب میں سوال یہ کروں گا، کیونکہ عدالت کا فیصلہ تقریباً آنے والا ہے، اس سے پہلے کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ آج 7 اپریل پول کھیلا جا رہا ہے، جو عدالت میں 7 اپریل پول کھیلا جا رہا ہے۔ بدنیتی باہر سے یا عدالتوں کی عمارتوں سے نہیں آتی، بدنیتی پہلے سے ہی میرے جیسے جج یا وکیل کے اندر ہی ہوتی ہے۔ وہ چاہے جس طرف رخ اپنی بدنیتی کا پھیر لے، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ اپنی بدنیتی کا یا نیتی کا، چلو دونوں باتیں لے لیں، یا خالص نیتی کا یا بدنیتی کا، رخ جس طرف بھی پھیر لو بس وہی چلتا ہے۔ تو میں آنریبل عدالت اور ججوں سے نہایت 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 ادب سے یہ کہوں گا کہ کیا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں نہایت ادب سے کہ میں پہلے کچھ ویڈیو میں غصے سے غلط بھی کہہ چکا ہوں ججوں کو، عدالتوں میں، اس کی میں پہلے سے ہی پیش کی معذرت چاہ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد بھی پیش کی نہیں، اس کے بعد کہنے کے بعد بھی میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آج سے میں نے ایک سنجیدگی اختیار کر لیا ہے کہ حقیقت کو سمجھا جائے، سوچا جائے اور بیانات دیے جائیں۔ اب میں بیان یہ دینے جا رہا ہوں کہ عدالت کو ملک کا اتنا فکر ہے تو سب سے اہم ایشو کو کیوں نہیں اٹھا رہی؟ اہم ایشو تو اس وقت وہ لیٹر ہے جو غداری کا لیٹر، جو ایک ملک، ایک ریاست، ایک قائم مقام ریاست اور ایک لیگل ریاست جو کسی کے انٹر میں نہیں، صرف عوام اس کا فیصلہ کرتی ہے، پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرتی ہے، عدالتیں اس کا فیصلہ کرتی ہیں، یا پھر غیر آئینی طریقے سے فوج پکڑتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ ملک پر مشکلات کیا ہیں، آئین یہ کہتا ہے۔ میں کوئی قانون دان یا جج نہیں ہوں، لیکن آنریبل جج سے میری ریکویسٹ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے، سب سے پہلا ایشو جو ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ ملک پر، یہ آپ کے پاس لیٹر تو آ گئے، درخواستیں آ گئیں، اتوار کے دن غیر آئینی طریقے سے آپ نے از خود نوٹس تو لے لیے، یہ تو کوئی تمہارے لیے آئین نہیں ہے، یہ آئین نہیں ہے، غیر آئینی بھی ججوں کے لیے آئین نہیں ہے۔ تو اب عوام کی طرف آتے ہیں، پارلیمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے، عدالتوں کے لیے، آنریبل عدالتوں سے بڑی ہی نہایت مخلصانہ مشورہ ہے کہ اگر آپ ججز کو اور آپ جیسے لوگوں کو اگر آئین کا، اپنے لیے آئین کا کوئی شک نہیں ہے، تو کیا حق بنتا ہے کہ ایک پارلیمنٹ جو تمہارے آئین سے باہر ہے، تم پارلیمنٹ کو نہیں چھیڑ سکتے؟ جیسے کہ علی ظفر آنریبل بہت بڑا محترم وکیل اور جج ہے، میں اس کو رسپیکٹ اور سلوٹ کہتا ہوں۔ اس جیسے چیف جسٹس ہونے چاہیے، اس جیسے چیف جسٹس ہونے چاہیے، تو اس سے سلوٹ کہتا ہوں، جو کہہ چکا ہے کہ 69 آگ کی دیوار ہے، آرٹیکل 69 ایک آگ کی دیوار ہے عدالت اور پارلیمنٹ کے درمیان، جو بھی اس کو غیر آئینی طریقے سے چلائے گا، چھلانگ لگائے گا، پار کرے گا، وہ جل جائے گا۔ تو ختم ہو گئی بات۔ کیوں نہیں چیف جسٹس لوگ سمجھیں؟ میں پہلی ویڈیو میں شروع کرنے والی بات، وہ جو شروع میں ہی کہی ہے وہی ہے کہ نیت اور بدنیتی کا رخ، بس یہ اسی پر چل رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں آنریبل ججوں سے بھی کہتا ہوں اور میں خود سے بھی کہتا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، فیصلہ جو بھی کیا منظور، تو نے حق پہ یا بدنیتی پہ، تمہیں پکڑا جائے گا گریباں میں اس آخرت میں، تمہیں پکڑا جائے گا گریباں میں اس فیصلے میں، جہاں اللہ کا فیصلہ ہوگا، جہاں شہادتیں ہوں گی، جہاں تیرا ہاتھ اور تیری گریباں وہاں بتا رہا ہوگا، تمہارے آگے بورڈ لکھا ہوا بتا رہا ہوگا کہ تو نے کیا انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے فیصلے دیے۔ تو حقیقت اس وقت جو بتا رہا تھا میں، وہ یہ ہے کہ مشکل ملک پر مشکل کیا ہے؟ ایک اکثریت والی جماعت جس کے پاس آلریڈی
حکومت چلا رہی ہے اور اکثریت موجود ہے، موجود تھی، چلو موجود نہیں ہے، موجود تھی۔ اب اگر اس کے پاس موجود ہے کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ موجود اس لیے ہے کہ ان کے پاس اکثریت موجود ہی نہیں تھی۔ انہوں نے یوں سمجھیں کہ حکومت کے لوگوں کو اغوا کڈنیپ کر کے انہوں نے اپنی اکثریت بنا لی، تو یہ غیر آئینی نہیں ہے۔ میں آنریبل ججز اور آنریبل عدالت سے یہ سوال کروں گا نہایت محترم اور مؤدبانہ انداز میں، کیا یہ غیر آئینی نہیں ہے کہ ایک اکثریت والی بڑی جماعت کو اس کے بندوں کو اغوا کر کے کڈنیپ کر کے کئی مہینوں سے ہوٹلوں میں رکھا ہوا ہے، گھر نہیں جا سکتے، باہر نہیں نکل سکتے؟ کیا یہ غیر آئینی نہیں ہے؟ اس پر از خود نوٹس نہیں بنتا؟ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ، اور وقت آئے گا کہ ایک دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کا وقت بھی کم ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے چیف جسٹس بننے کے لیے نہیں آئے، ابھی جا رہے ہیں سال کے بعد یا 2 کے بعد، لیکن یہ سوال جو فیصلہ آپ کر کے جائیں گے یہ زندگی بھر کے لیے ہوگا، چاہے آپ ہوں چیف جسٹس یا نہ ہوں۔ بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ ہوگا وہی جو خدا کرتا ہے، مگر جو کر جاتا ہے اس نقطے کو خلاف آئین، اس سے ضرور پوچھا جائے گا، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو۔ اور رہی بات یہ کہ ضروری کیا ہے ملک کے لیے، آنریبل عدالتوں کو بھی کہتا ہوں، میرے لیے اچھی اپوزیشن ہے، اور میں اپوزیشن کے اچھے لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، اور حکومت کے اچھے لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو غیر آئینی ہے وہ نہ کرو، جو آئین ہے اور جو ملک کے مفاد میں ہے وہ کرو۔ ملک کے مفاد میں اس وقت یہ ہے چلتی پھرتی اکثریت والی حکومت، اس کو گرانے میں ملک کو نقصان نہیں ہو رہا۔ تم یہ تو سوچو کہ ہم نے ملک کا فائدہ سوچنا ہے، حکومت کو چھوڑو، حکومت جو کر رہی ہے کرنے دو، 5 سال اس نے اوتھ لے کے آئی ہے، اس کو کرنے دو، سب نے 5 سال نکالے تو اس کو بھی 5 سال نکالنے دو۔ تو جو ہو رہا ہے غلط کر رہی ہے یہ اپوزیشن، خرید و فروخت اور ضمیر فروش، چلو میں کہتا ہوں کہ خرید و فروخت بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ حکومتی ارکان آپ نے کڈنیپ اور کیے ہوئے ہیں، ان کو بٹھایا ہوا ہے، وہ خود نہیں بیٹھے ہوئے، خود بیٹھنے والے آتے ہیں بول کے چلے جاتے ہیں اپنے اہل و عیال میں، خیش قبیلے میں۔ آپ نے تو ان کو پکڑ کے پیسے دے کے بٹھایا ہوا ہے، پکڑ کے کہ نہیں بھائی یہ پیسے حرام کے نہیں ہیں، پیسے ہم نے دیے ہیں جو حرام کے، یہ حق کر کے جاؤ، یہیں بیٹھے رہو، فیصلے دے کے پھر جاؤ کہیں۔ تو میں پھر سے یہی درخواست کروں گا کہ آئین کیا، عقل اور دماغ یہ کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے، دل کی سنو اور استعمال اپنے عقل کو کرو، کہ عقل یہ کہتا ہے کہ ملک میں نقصان دہ وہ چیز ہے جو بیرونی سازش، جو ہمارے ملک میں قتل عام بھی کرواتے ہیں، ہمارے ملک میں لوگوں کو خریدتے بھی ہیں، ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ جو امور ہیں یہی ہیں۔ عدالت کو بھی ان نقصان دہ کاموں کو دیکھنا چاہیے، اسی پر فیصلہ دینا چاہیے، نہ کہ اپوزیشن کے چند لوگوں پر فیصلہ دیں کہ جی یہ حکومت کریں۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے یہ حکومت کریں۔ عدالت یہ فیصلہ آئینی اور نیت پر، خلوص نیت پر فیصلہ یہ بھی دے سکتی ہے کہ جو حکومت چل رہی ہے اس کو بھائی 1 سال چلنے دو، نہ کرو خراب، اس سے بھی وہ نقصان ہو رہا ہے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن ہوں گے، اربوں روپے خرچ ہوں گے، چیف جسٹس کہتا ہے اس سے نقصان ہوگا ملک کو، عوام کو، کیا اس سے نقصان نہیں ہو رہا؟ 2-3 مہینے سے انہوں نے، 3 مہینے نہیں، سالوں سے، 3 سال، 3.5 سال، پونے 4 سال گزرنے والے ہیں، انہوں نے ایک دن بھی نہیں چھوڑا کہ حکومت کے خلاف نہ بات کی ہو۔ غیر ملکوں میں اور ملکوں میں یہ چیز نہیں ہے، وہ ملک کامیاب ہیں۔ تمام دنیا کے ملکوں میں پھر کے آیا ہوں، میں اس وقت 55 ایئر اولڈ کا انسان ہوں، اور میں نے دنیا کے درجنوں ملک دیکھے ہیں، میں نے کہیں ایسی سیاست، کہیں ایسے ججز، کہیں ایسی اپوزیشن نہیں دیکھی۔ اللہ پاک ہمارے ملک کا حامی و ناصر۔